مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک عزیزی کابینہ ٹھٹھی بالا راجہ ضلع چنیوٹ پنجاب، پاک شافعی کابینہ سخی سرور ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان، یہ بھی شریک ہیں اور مدنی چینل پر یہ دونوں دکھائے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی کوششیں ہمارے ذمہ داروں نے معلوم ہوتا کی ہیں۔ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع کیے انہوں نے۔ دونوں میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ سخی سرور ضلع مظفر گڑھ میں امام میں سامنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ٹھٹھی بالا راجہ میں امام میں اس وقت نظر نہیں آ رہے، لیکن تعداد زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ عاشقان صحابہ اہل بیت بہت زیادہ تعداد میں لگتا ہے، یہ ہمارے ضلع چنیوٹ نے جمع کر دی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی دونوں طرف کے جو بھی عیسائی بھائی ہیں انہوں نے کوششیں کی ہیں، جمع ہوئے ہیں، وقت دیا ہے، قربانی دی ہے، سب کی کوششوں کو قبول کرے اور سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے خواب میں نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک مدنی التجا حاضرین سے جو مدنی مرکز میں اس وقت جمع ہے کہ جب کوئی بیان ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی دوسری شخصیت کی آمد ہو تو
حسب معمول بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، کیونکہ اٹھنے سے یہ ہوگا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ دیکھے گا تو اس کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اپنا مضمون بھول سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ سنتے سنتے اٹھ جانے سے سننے والے کے لیے بھی وہ نقصان کہ ادھوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، بعضوں کا شرعی احکام یہاں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، حلال کا وہ حرام سمجھیں گے، حرام کا حلال سمجھیں گے، جو نہیں اٹھیں گے وہ اٹھنے والوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، تو ان کی بھی توجہ بٹے گی کہ اتنے سارے کھڑے ہوئے۔ تو کہیں بھی آپ ہوں دنیا میں، اگر کوئی بیان ہو رہا ہو یا مسئلے بتائے جا رہے ہوں تو اس سے موقع پر بھلے کوئی بڑے سے بڑا شخص آئے، اس کے لیے کھڑے نہ بیٹھے رہے۔ وہ بیچارہ کہاں بولے گا کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ بولے تو بالکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم آدمی دل میں تو کھڑا ہو ہی جائے۔ ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ دل میں تو احترام ہو لیکن بدن نہ کھڑا ہو، لیکن جو بولے گا میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے وہ دل بھی کھڑا تھا تو بیٹھ جائے گا، یہ تو اپنی واہ واہ چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی عالم دین ایسی بھول کرے کیوں کہ جو کہے کہ میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور ہمارا احترام بجا ہے، ہم احترام کریں ثواب ملے گا، لیکن وہی موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ اب نماز میں تحیات میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی تو نہیں کھڑے ہوتے، کوئی آ جائے تو ہاں، اگر تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی عالم دین آیا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تلاوت کرتے کرتے، لیکن بیان سنتے سنتے کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں غلط فہمی کا اندیشہ ہے۔ تو موقع موقع کے احکام ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندگی میں عموماً ہر شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر ہر دور کے لحاظ سے مختلف رہا ہے۔ پہلے کے دور میں اونٹ پر، خچر پر، پیدل، اس کے بعد بہت سی گاڑیاں، اور انہی گاڑیوں میں کچھ مناظر یوں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پیسنجروں سے بہت اوور لوڈ ہوتی ہے، اور بہت سی مال گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے حادثات ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ٹرانسپورٹر حضرات اور عوام کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، انتظامیہ کو بھی قوانین پر عمل کروانا چاہیے۔ جب دونوں طرف سے ترکیب ہوگی نا تو بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ کئی بیچارے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اس طرح حادثے ہوتے ہیں۔ تو واقعی یعنی کہ اب یہ جو گاڑیاں پکچر میں دکھائیں اوور لوڈ، ایک طرف سے جھک جھک کر چل رہی ہے، معمولی سا جھٹکا اس کو کافی ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ یا تو روڈ پہ گرتی ہے یا بعض اوقات کھائی میں جا گرتی ہے، جب تو ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں۔ بسیں بھی اس طرح کرتی ہیں، پھر یہ کہ ریس بھی لگاتے ہیں لوگ، گاڑیوں والے، بسوں والے۔ تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کی جائیں، بلکہ جو بھی ٹریفک کے قوانین شریعت کے مطابق ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ عام طور پر ٹریفک کے قوانین میں نے جو نوٹ کیا وہ بہت مفید ہوتے ہیں، ہماری اپنی جانوں کا اس میں تحفظ ہوتا ہے۔ جیسے ون وے ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یار ون وے اور اب لمبا کاٹ کے جاؤ، لیکن ون وے کس کی فائدہ کس کا ہے؟ اس میں پولیس کا فائدہ ہے، ٹریفک پولیس کا فائدہ ہے، یا آپ کا اپنا فائدہ ہے؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے کہ آپ ون وے کو خالی سمجھ کر یوں گاڑی بگائیں گے اور اچانک کوئی ادھر سے آ گیا کہ اس کا تو حق ہے اس راستے پر کے قانون کے حساب سے، اب وہ ٹکرایا تو دونوں کا ہے نا نقصان۔ تو ون وے کی بھی پابندی ہو، جہاں مطلب سگنل ہوتے ہیں ٹریفک کے اس کی بھی پابندی ہو۔ یہ بھی بہت خطرناک ہے، سگنل توڑ کر یہ نادان لوگ وہ کرتے رہے اپنے کو تو سگنل توڑ دیا، جیسے کوئی بہت بڑی بہادری کی، اگر کسی سے ٹکرا جاتا تو ایسی ناک کٹتی، ناک کیا بعض وقت گردن کٹ جاتی، جان سے جاتا۔ تو اس لیے مطلب ان قوانین کی پابندی ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے، ہماری جان کی حفاظت ہے، ہمارے ساتھ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں
یہ ڈرائیور کی نادانی کی وجہ سے بیچارے وہ بھی ہلاکت میں پڑتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں. تو اس لیے ان پر عمل کیا جائے. اسی طرح کی چیزیں بعض اوقات بڑے بڑے راڈ جو ہیں یہ لاد دیے جاتے ہیں سوزوکی پر، وہ بیچاری چل نہیں پاتی. گدھا گاڑیوں پہ ایسے وزن لاد دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ بے زبان جانور تکلیف میں آ جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات گدھا گاڑی میں پیچھے اتنا وزن ہوتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ اوپر یوں اٹھ کے اگلے لکڑی کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کی یوں لٹک جاتا ہے. اب لوگ تو خوش ہوتے ہوں گے تماشا دیکھ کر، کہ اس بے زبان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس پر اتنا سارا وزن ڈال دیا پیچھے. میں ایک بریج پل پر چڑھ رہا تھا گاڑی میں. اب پل پر چڑھنا ایک ہے، اور میں نے گدھے دیکھا، یہ گدھا گاڑی تھی، اس پہ اتنا سامان لدا ہوا تھا. مطلب یہ کیسے یہ گدھا رگڑ رگڑ کے اس کو یہ پل چڑھایا جا رہا تھا. جو چلانے والا تھا وہ خود پیدل تھا، پکڑ کر جس طرح کھینچ کر وہ چڑھا رہا تھا، اور گدھے کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی نا وہ ایک تصور کی. تو میں اب یہ تصور دیکھتے میں ہو رہا کہ یار یہ اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. جیسے ہی میں وہ پل کا یوں اب اترنا ہے، پل سے اترنے لگا تو وہ ایک گدھا اس کے آگے تھا، ایک گدھا گاڑی وہ چڑھا چکا تھا. اب یہ جو اتارنے میں جو اس کو غلط، وہ جو اس کی جو حالت خراب تھی، اس کا جو بار بار پاؤں سلپ ہو رہا تھا گدھے کا، اور جس طریقے سے یہ اتار چڑھا گیا، یہ صرف پیسے بچانے کے لیے، یہ تو چلو پیسہ کمانے کے لیے لاد دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پیسہ بچانے کے لیے ان کے، کیونکہ جو سامان سوزوکی پر، گاڑی پر یا ٹرک پر لادنے والا ہے وہ جانوروں پر لاد دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جائے گا تم اس کو ہانکو. تو یہ پیسہ بچانے کے چکر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ٹرک آپ نے دیکھے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوہے کے سیڑھیے جو بلڈنگوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ کئی فٹ ٹرک سے باہر ہوتے ہیں. حالانکہ وہ سیڑھیے اتنے ہیں کہ ان کے لیے پھر بڑا 40 فیٹر ٹرک کرائے، 20 فیٹر ٹرک کرائے، چھوٹا ٹرک کرائیں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کرایہ کم لیں گے، لیکن وہ 2 4 5 فٹ وہ سیڑھیاں باہر آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کرے کہ ایسا عمل ہو جائے کہ جو ٹریفک کے قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی اگر سنجیدگی کے ساتھ قانون نافذ کروائیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. رشوت لینا چھوڑ دیں نا تو قانون نافذ ہو جائیں گے. یہ بدبخت رشوت لے کر آنکھ کھاڑے کان کرتے اور جانے دیتے. پکڑ تو لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن کیا ہے، کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو چلتے بنو، یہ ہو رہا ہے اس میں. ہاں، جو خوف خدا والا ٹریفک پولیس والا ہوتا ہوگا تو اس سے لوگ ڈرتے ہوں گے. اس کی جب ڈیوٹی ہوتی ہوگی تو ایسی بھول کرتے نہیں ہوں گے کہ یہ سیدھا اس نے تو چالان کرنا ہے اور تھانے میں اٹھا کے اپنے کو بند کیا جائے گا یا قانون ہم پر نافذ ہوگا. تو یہ تھوڑا دشواری ہوتی ہے. اگر اس طرح کے جتنے بھی اوور لوڈ کرنے والے اور ان کو پکڑ کے اگر ایک دن مہمان بنا لیا جائے نا ان کی ٹرک کو اور ان کو، تو یہ سیدھے ہو جائے. ایک دن 2 دن مالک کو بھی بلا لیا جائے، اس کو اٹھا لیا جائے، سب کو ایک دن کے لیے مہمان بنا لیا جائے لاک اپ میں، تو سب صحیح ہو جائیں گے. تو قانون پر عمل کرنے کی کوئی صورت ہو نا، اللہ کرے تو یہ سدھر جائیں گے. ورنہ یہ عوام بھی ٹھاؤکے نہیں ہے. بھائی رشوت خور رشوت کیوں کھاتا ہے؟ عوام رشوت دیتے تو کھاتا ہے نا. تو یہ دونوں ہی مطلب دونوں ہاتھ سے تالی بج رہی ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، دونوں پارٹیاں جو توبہ کر کے شریعت کے مطابق بس یہ عمل کریں اور رشوت سے بچیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ. مزاحیہ انکار ایک ادنا صاحب کا خدمت گزار الیاس صاحب، میں ان سے عرض کروں گا کہ سنتے آ رہے ہیں، کافی شخصیت سے سنا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور 10 محرم کا دن ہوگا. تو کچھ حلقہ احباب یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں سمیت میں بھی انہی میں سے آپ کا تابع دار، آپ کا دعا گو، آپ کے مریدوں میں سے ہوں میں. تو اگر ہمیں بتا دیا جائے، فرمایا جائے کہ یہ کون سا ٹائم ہوگا، وقت ہوگا. رکنے دن
جلد اول میں یہ لکھا ہے جمعے کے دن روزے عاشورہ، یعنی کہ وہ جمعہ بھی ہوگا اور عاشورے کا دن بھی ہوگا قیامت کے روز. قیامت جس دن آئے گی تو اس دن جمعہ بھی ہوگا اور 10 محرم بھی ہوگی، عاشورے کا دن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی کالونی سے حافظ عبدالرحمان اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو باپا جان جو پانی شریف ہم لوگوں کو مل رہا ہے جس میں اولیاء اور کا مجموعہ ہے، اس میں زمزم شریف بھی ہے، تو اس پانی کو بیٹھ کر ہی پیا جائے گا یا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ میں محمد عامر اتاری سربلکال منی بات کر رہا ہوں بابل مدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ عاشورے کے دن آپ آب زمزم پانی میں پہنچ جائیں، کیا یہ پانی ہم کھڑے ہو کر پئیں؟ اللہ اللہ. آب زمزم جو ہے یہ جو ہمارے یہاں پانی دیا جاتا ہے تحفے میں، اس میں مختلف مقدس مقامات کے پانیوں کے ساتھ آب زمزم بھی شامل. تو یہ بہت تھوڑی مقدار میں، بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. یعنی کہ ظاہر روز روز تو وہ مقدس مقامات کا پانی آنے سے رہا ہمارے پاس، تو وہ تھوڑا تھوڑا جیسے مکس کر لیا، ایک ایک قطرہ اس میں بوتل میں سادہ پانی میں ڈال لیا، تو اب یہ سب مکس ہو گیا، تو اس کی برکتیں آ گئی. تو اب اس کو آب زمزم تو نہیں کہیں گے نا جو کھڑے ہو کر پیئیں. یہاں یعنی کہ کھڑے کھڑے پانی پینے سے دو پانی ہے. بہار شریف میں 2 پانیوں کا لکھا ہے کھڑے کھڑے پینے کا. ایک تو یہی آب زمزم اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی. اب وضو کا بچا ہوا پانی تو آپ نے وضو خانے میں وضو کیا تو اب بولو اب جو بھی یا ٹنکی میں پانی ہے سارا جب بھی پیو کھڑے ہو کر پیو، تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی اس کو کوئی بھی نہیں بولے گا. تو اب کسی لوٹے میں مثلا وضو کیا، اب یہ بچا ہوا پانی جو ہے نا یہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اور اس میں 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. جو مجھے یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور مدنی منی نے بھی وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو پانی سارے پانیوں میں عاشورے میں آب زمزم پہنچتا ہے، تو کیا اب محرم شریف میں جو بھی پانی پیے وہ کھڑے کھڑے پیئیں؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ بے شک اس طرح کی روایت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے اسلامی زندگی میں کہ عاشورے کے روز تمام پانیوں میں زمزم پہنچتا ہے، تو عاشورے کے روز غسل کرنے والا جو ہے وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اب یہ ایک روایت ہے، تو آب زمزم کی برکتیں پہنچتی ہیں. بے آئینی آب زمزم یہ سارا پانی نہیں بن جاتا. تو بہرحال یہ کہ عاشورے کے روز بھی پانی حسب معمول بیٹھ کر پئیں گے، وہی 2 پانیوں کے علاوہ کہ آب زمزم اگر ہے اصل آب زمزم وہ کھڑے ہو کر پئیں گے، اور وضو کا بچا ہوا لوٹے وغیرہ میں وضو کیا اب جو پانی بچ گیا وہ کھڑے ہو کر پئیں گے. اچھا، اب آب زمزم ہے یا وضو کا بچا ہوا پانی کوئی بیٹھے بیٹھے پیتا ہے تب بھی جائز ہے، گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سوال یہ ہے کہ عورتوں کے سر سے اگر دوپٹہ اتر جائے تو کیا دوپٹہ اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا. عوام میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ
ستر اپنا جیسے پاجامہ اتارا ستر کھولا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط. کسی کا کھلا ستر دیکھ لیا، ران دیکھ لی تو سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کسی چیز کے دیکھنے سے یا چھونے سے یا ستر ننگا کرنے سے یا کسی نے پورے ہی کپڑے اتارے جب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے یہاں حنفیوں میں. ہاں شوافے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، احناف میں حنفیوں میں ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا محرم الحرام میں پردے میں رہ کر میک اپ کر سکتے ہیں؟ شوہر کے لیے میک اپ کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے تو کرنا بھی نہیں ہوتا عورت کو. تو ظاہر ہے گھر کے چار دیواری میں ہی میک اپ کرے گی، اپنے محلے کے چوک میں کھڑی ہو کر تو نہیں کرے گی. تو وہ عاشورہ ہو یا کوئی سا دن ہو، جب بھی میک اپ کرے گی عورت تو پردے میں کرے گی نا. اس میں عاشورے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے میک اپ میں. میک اپ کرنا جائز ہے عورت کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے جائز چیزوں کے ساتھ وہ میک اپ کر سکتی ہے. یا یہ کہ جو کنواری ہے وہ بھی اس لیے بنا سنوار کر اس کو رکھنا گھر کے اندر تاکہ رشتے آئیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر یہ سنگار اور یہ اپنی جو بھی ہے نمائش یہ نامحرموں کے آگے نہیں کرنی ہے. آج کل جو نمائش ہوتی ہے شوہر کے آگے کریں گے. گھر میں تو گنداتی ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے تو ایک گھنٹہ تو وہ آئینے کے آگے یوں کرتی رہتی ہے، اور پھر باہر یہ کس کے لیے کرتی ہے؟ شوہر کے لیے تھوڑی کرتی ہے. تو دعوت نظارہ ہوتی ہے عوام کے لیے. معاذ اللہ جو بھی ایسا کرتی ہے وہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے، بعد میں سانس لے، ورنہ اسی حالت میں مر گئی تو ماری جائے گی. نہ آخرت بلکہ قبر میں بھی اس کی بربادی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم اور حیا کی چادر نصیب فرمائے. گھر کے کپڑے ہی الگ ہیں پاپا، کہ یہ کپڑے گھر کے لیے اور یہ کپڑے باہر کے لیے ہیں. بناؤ سنگار کا تعلق اس وقت شاید گھر سے نہیں ہے، میری جو موٹی عقل میں جو بات آتی ہے، کیونکہ بناؤ سنگار اور تیاری کا جو تعلق ہے وہ ہو سکتا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہے ہی تقریباً باہر سے اس کا تعلق ہے، گھر سے اس کا اب تعلق نہ رہا. افسوس. اور آپ فرما رہے ہیں کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے. حکم شریعت تو یہ اللہ کرے وہ دن آ جائے. یہاں تک کہ ترک زینت پر شوہر سختی کر سکتا ہے. جی ہاں. اچھا یہ ایک اور سوال ہے اسلامی بہنوں سے متعلق، کیا اسلامی بہنوں کے لیے سفید کپڑا نور ہے؟ پوچھا ہے. نور مائے روشنی. یہ میرے تو سفید میں تھوڑا یوں چمک تو ہوتی ہے، روشنی تو ہوتی ہے، جیسے آپ کی سفید چادر ہے. باقی اب یہ نور کے معنی بھی تو سب کو نہیں پتا ہوتے نا. تو باہر آ رہی ہے کہ ایسا کچھ سفید کپڑے نور، تو یہ پھر باہر یہ نورانی بن کے گھومتی رہیں گی سفید لباس پہن کر، تو پھر شیطان اچک کے لے جائے گا. جو بھی کرنا یہ نور اور سرور یہ سب گھر کی چار دیواری میں کے لیے، باہر نہیں. ویسے اسلام میں نے کہتی ہوگی ادھر ہمارا نام آیا، ادھر انہوں نے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کھولی، ادھر انہوں نے بولنا گھر میں رہو. یہ پتہ نہیں ہم کو باہر نکلنے تو ان کو کیا تکلیف ہے. ظاہر ہے کہ مطلب میری کسی مدنی بیٹی کو آخرت میں سزا ہو، قبر میں عذاب ہو، تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. تو یہ امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو ظاہر ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں ایک دین کی خدمت کرتا ہوں، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں مجھ سے وابستہ ہیں الحمدللہ. اب دیکھو نا، مزاحیہ فنکار تھا، اس نے بھی کہا نا میں مرید ہوں. یعنی یہ کہ لاکھوں لاکھ اہل اسلام اور مسلمان مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے وابستہ ہیں، تو مجھے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اپنا دل جلانا بھی چاہیے کہ یہ سب نمازی بن جائیں، حکم شریعت کے پابند بن جائیں، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلیں اور اپنے آپ کو
जहन्नम की आग के हवाले ना करें। तो मैं तो अब ज़ाहिर है समझाता रहूँगा, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह मुझे ऐसी कुड़न नसीब करे उम्मत की, ऐसा उम्मत का दर्द नसीब करे कि बस इसी में घुल 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 कर मदीने में शहीद हो जाऊं आका के जलवों। काश। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। इस्लामी बहनों का एक और सवाल कर लेता हूं मैं। बाबा जान से सवाल है कि इस्लामी बहनें आंखों में काजल लगाती हैं वुजू करते वक्त, क्या काजल उतारना जरूरी है? ये माह रमजान और मुबारक में भी ये मसला चलता रहा है। वो रोजे के ताल्लुक से जी, वो रोजे के ताल्लुक से था, ये वुजू के ताल्लुक से। अब अगर काजल की तह जो है ऐसी जगह पर जमती है जिस जगह वुजू में धोना फर्ज है, तब तो छोड़ा नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आंखों के अंदर जो है ना, ये जहां से यानी कि क्या गोल गोल क्या बोलते हो अंदर में ढेला, आंखों का ढेला, ये वुजू और गुस्ल में धोना इसकी जरूरत नहीं है। ना वुजू में इसने धुलना है, ना ये अपने गुस्ल में इसका धोना फर्ज नहीं है। तो इसके ढेले के अंदर जो काजल है यानी उसको भी रुख करना शुरू करे, उसकी नहीं, ये बाहर लग जाए जैसे खाल पर, तो इसको साफ करना होगा। या बाज औरतें ये बाल मूंड के इस पे काजल लगाती हैं। अव्वल तो ये है ही गुनाह का काम, हराम है। अच्छा, अब इनके वुजू का टाइम हुआ, नमाज भी अगर ये पढ़ती है, अल्लाह करे पढ़ती हो, तो अब ये काजल जो है ना, अगर ये तह जमी हुई है इसकी, तो ये भी छुड़ाना पड़ेगा मुंह धोने के लिए, वरना वुजू होगा ही नहीं। फर्ज गुस्ल तो उतरेगा ही नहीं, ये धुलनी पड़ेगी, ये काजल हटाना पड़ेगा। तो ये कि एक गुनाह के साथ न जाने कितने खतरात पैदा हो जाते हैं। तो ये बाल भवों के मूंड कर इसकी जगह जो काजल लगाती हैं वो गुनाहगार है, और ये तौबा करें। शोहर अगर इसका हुक्म दे तब भी ये काम नहीं कर रहा है। अल्लाह और रसूल ने जिन कामों का मना कर दिया, अब उन कामों का चाहे शोहर हुक्म दे चाहे माँ बाप हुक्म दे नहीं किया जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कामरान खान जयपुर खान से बात कर रहा हूँ। मैं इस सिलसिले को बड़ा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका सिलसिला नहीं देख पा रहा। मुझे फैसलाबाद रवानगी है, इसलिए मैं भी ट्रेन से बात कर रहा हूँ। हबीब अंसारी साहब, अल्लाह पाक आपको बेहिसाब खुशियाँ अता फरमाए और ये बदनी सिलसिला हमेशा हमेशा चलता रहे। माशाल्लाह हजरत साहब अमीर साहब की अल्लाह पाक बेहिसाब मखसूस आए और उनकी तबीयत हमेशा हमेशा अच्छी फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ट्रेन से इनकी कॉल आई थी कि मैं आज अभी सफ़र पर हूँ, तो मैं ये मदनी मुज़ाकरा, यानी उन्होंने अपने अल्फाज में बोला, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि मदनी मुज़ाकरा नहीं देख पा रहा। फिर आपके लिए दुआएं भी कर रहे थे और कि मैं मतलब उन्होंने ये कहा मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मदनी मुज़ाकरा नहीं देख पा रहा, मेरा सफ़र है। तो यह मदनी चैनल के नाजरीन को मैं इस पर तवज्जो दिलाऊंगा कि आप जो है नेट के ज़रिए जब सफ़र वगैरह में हो तब भी आप मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल देख सकते हैं। आप सफ़र में भी हों, आपके लिए मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल देखने की सहूलियात होती है। इसकी तफसीलात मदनी चैनल पर बयान की जाती हैं। तो जब ऐसे मौक़े आएँ तब भी आप मदनी मुज़ाकरा और मदनी चैनल की दीगर आप जो सिलसिले देखना चाहें आप देख सकते हैं, बल्कि इसका एहतिमाम करना चाहिए। माशाअल्लाह, मैं खुद देख नहीं पा रहे, एक दूसरों की हमदर्दी। माशाअल्लाह, इनके पास सहूलत नहीं होगी नेट की, माशाअल्लाह। नहीं तो वाकई अब देखो ना कि एक ईसाई भाई कैसे दर्द वाले, और यहाँ कई ऐसे होंगे जो इस वक्त भी ये स्टॉलों पे घूम रहे होंगे, बस्तों पे, और मदनी मुज़ाकरा यहाँ मदनी मुज़ाकरे के लिए आए हैं और नहीं देखते, नहीं सुनते, बराह रास्त और सोए पड़े।
बेचारे आए, वहाँ कह कर आए होंगे हम 3 दिन के लिए या 12 दिन के लिए जा रहे हैं मदनी मरकज में, तो यूं तो यूं तो यूं। ये नहीं कहा होगा कि यूं करके हम लंबे हो जाएंगे, ये नहीं कहा होगा शायद, इसके अलावा बहुत कुछ कहा होगा। तो अब आए हैं तो अब यानी कि अपने आप को महरूम रखना है ना, ये कितनी। और मुझे एक रिवायत याद आ रही है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि क़यामत के रोज उस शख्स को सबसे ज्यादा हसरत होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया। इल्म दीन ज़ाहिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के जरिए और मदनी मुज़ाकरों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल होता है, इसका कोई भी इनकार नहीं करेगा। मदनी चैनल जो है इसमें कोई दुनियावी प्रोग्राम तो नहीं होते, न तो अहकाम शरीयत बयान होते हैं, सुन्नतें बयान होती हैं और सुन्नतों की तरफ रागिब किया जाता है, नेकी की दावत दी जाती है। आप लोग जो मदनी चैनल से वाकिफ है वो जानते हैं, इसमें कोई न एड होती है, इस तरह की चीज़ें नहीं, न औरतें दिखाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई जो है मुबल्लिगीन उलमा मुफ्तियान किराम वगैरह ये हमें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और नातें भी इसमें आती हैं, तिलावतें भी आती हैं। तो मदनी चैनल तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ देखना कार्य सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो देखना चाहिए सवाब की नीयत से, बल्कि इसकी दावत देना भी नेकी की दावत है, इसका भी सवाब मिलेगा। मदनी चैनल देखते रहिए, ये कहना भी कार्य सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे मदनी चैनल को नजर बद से बचाए, साजिशों से महफूज रखे और ये इसी तरह नेकी की दावत की धूमें मचाता रहे, घर घर जाकर बच्चे बच्चे को नमाजी बनाता रहे। चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो। आम दुनिया भर में यारा दीन का पैगाम हो, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बाहर। मदनी चैनल से हमें क्यों वारियाना होना प्यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। पे हो रहमत खुदा की करम सरकार का। फिदाने मदनी चैनल, फिदाने मदनी चैनल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए। बापू की आवाज ने मुझे तवज्जो दिला दी, इनको इनसे जवाब लेना है मुझे। हुसैनी काफिला कितने अफराद पर मुश्तमिल था और यजीदी लश्कर की तादाद क्या थी? इसका जवाब कौन देगा? अगर पहले से हम तो चलते हैं अपनी बिरादरी से, 50 साल से ऊपर वाले। 50 साल से ऊपर वाले इस्लाम। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, मेरा नाम दीन मोहम्मद कादरी अतारी
ضلع مظفر گڑھ اور خاص جھگی والا۔ عمر کتنی آپ کی؟ میری عمر 45 سال۔ 45؟ جی۔ میری برادری میں تو نہ ہوا 50 سے اوپر۔ چلو اب آئی گئے تو کچھ مدنی فیس کے ساتھ آپ بھی حسرت نکال لیں اپنی انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار کا جو مدنی قافلہ تھا وہ 72 پہ مشتمل تھا۔ سارے اہل بیت تھے؟ ہاں جی۔ اور نہیں ہاں جی تو نہیں چلے گا جی، اہل بیت کا لفظ نہ بولتے نا تو کچھ صورت بن جاتی، مطلقاً بولتے نا۔ سارے اہل بیت نہیں تھے، اہل بیت بھی تھے اور خدام بھی تھے، عشاق بھی تھے۔ اور جو تھا دوسرے جو تھے وہ 10,000۔ یزیدی لشکر کی تعداد، 10,000 سوال باقی ہے حصہ۔ یزیدی لشکر کی تعداد 10,000۔ 10,000 جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور احمد عطاری، پاک شافعی کابینہ سے حاضر۔ عمر 41 سال۔ باپو پہلے عمر پوچھ لیا کریں، یہ خود آ رہے ہیں، حالانکہ ہاں تو آپ ارشاد بھی فرما رہے ہیں۔ جوان میں سے آ رہے ہیں، میری برادری کو آنے دو، آپ کی مہربانی۔ بوڑھوں کی ہمدردی کون کرے گا؟ ایک بوڑھا ہی کر سکتا ہے شاید ہمدردی۔ اور کوئی ہے؟ 50 سال کے اوپر؟ ہاں وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 65 سال ہے۔ محمد شمیم احمد عطاری میرا نام ہے۔ یہ اپنے سب ملا کے 72 افراد تھے۔ آپ نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ مائک پر بالکل ہونٹ کے قریب رکھ کر اب پھر بولنا شروع کریں۔ امام حسین کے ساتھ جو ہے 72 افراد تھے، اور یزید کے جو کافر لوگ ان کے جو ہے 12,000 تھے، تقریباً 12,000۔ لا، لفظ کافر نہ کہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ زبردستی بھی لائے گئے ہوں گے، اور یزید کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے کافر نہیں کہا، سکوت کیا۔ تو اس میں تو پتہ نہیں لشکر میں کون کون، حربی تو یزید کے لشکر میں تھے جو بعد میں آ کر امام علی مقام پر قربان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 اور یزیدی لشکر کے ساتھ جو تھے وہ 18,000۔ سب مختلف اقوال بول رہے ہیں، وہ امام حسین کے ساتھ سن لیا تو امام حسین کے ساتھ تو پھر 73 ہو گئی ہے۔ تو امام حسین کے ساتھ 72 اور یزیدیوں کے ساتھ 22,000 تھے۔ ساتھ نہیں، امام کربلا میں امام علی مقام کا جو لشکر تھا، جو بھی قافلہ تھا، وہ لشکر نہیں تھا، لڑائی کے لیے تھوڑی نکلے تھے، ورنہ وہ 6 ماہ کے علی اصغر کو کیوں لیتے ہیں؟ بی بی سکینہ وہ بھی 7 سال کی تھیں، اور بچے اور بیبیاں، اس طرح کوئی لشکر تھوڑی بنتا ہے۔ تو یہ امام علی مقام کا قافلہ 72 افراد پر مشتمل تھا۔ امام حسین کے قافلے میں 72 لوگ تھے، یزیدیوں میں 22,000 تھے۔ جواب درست ہے۔ آپ کو مدنی تحفہ سوٹ پیس دیا جا رہا ہے، امامہ شریف دیا جا رہا ہے، سربندی اس کے اندر ہے،
اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مدنی پرچم سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. آپ کو باپو نعرہ بھی آپ سکھایا کرو ان کو. خالی یہ مطلب جیسے میں نے کل ان کو سکھایا تھا کہ صرف اتنا کہیں غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، انتار کی آمد مرحبا، انتار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، نانا حسین کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا. اب آپ کیا مدنی تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا 12 دن کا مدنی کورس کریں گے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 47 سال ہے. 47؟ جی سر. باپو پھر نہیں پوچھا نا عمر، رانگ نمبر لگ گیا. شکل چہرے سے تو لگ رہا ہے 50 سے اوپر. ان 50 کو بھی نہیں پتا ہے، سے ان کو اوپر بھی کا نہیں جواب دینا تھا. اچھا ان کو بھی نہیں پتا، بولے 50 ہوگی شاید. اب کیا اچھا اچھا کیوں مطلب خیر چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا. چلیں آئندہ انشاءاللہ خیر. اب مدنی قافلے کا سفر یہ کب؟ یہ 47 سال ہو گئی فوراً. جی قافلہ پھر کمزوری بڑھے گی تو بھی کیسے ہوگا سفر 12 دن کا؟ انشاءاللہ تعالی 2017 میں 2017 میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے فلم آرٹسٹ اچھی خان بول رہا ہوں. حضرت محمد الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ محرم الحرام میں ہم جو کھچڑا کی دعوت دیتے ہیں اور نیاز دیتے ہیں، لنگر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری بھی جو ہے نیاز دے سکتے ہیں یا یہی دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ کھچڑا کی نظر نیاز کرتے ہیں پھر سارا سال ان کے گھر پہ اناج کی کمی نہیں ہوتی؟ کھچڑا بھی دے سکتے ہیں نیاز میں، نثال ثواب کر سکتے ہیں، اور شربت کا بھی کر سکتے ہیں، پانی کا بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر حلال چیزوں کا بھی کر سکتے ہیں. کھانا کھلایا جائے، روٹی کھلائی جائے، بن کباب، برگر، پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، جو بھی حلال چیزیں ان پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے نا، جیسے اس وقت سردیاں تھیں تو آپ نے لکھا تھا کہ وہ چائے وغیرہ کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. ہاں ایصال ثواب ہر حلال چیز پر کیا جا سکتا ہے. اور جو محرم کے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے، بال بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، تو اس کے لیے سارا سال فراخی رہے گی. اس طرح کی مطلب ہے کہ روایت ہے. عوام میں نیاز بانٹنے پر فراخی ہوگی، اس کی روایت نہیں ہے. کھچڑے کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ کھچڑے پر نیاز دلانا یہ فائدہ مند ہے، اس سے بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. مگر کھچڑے ہی پر شرط نہیں ہے، اور جو نیاز نہ کرے تو گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن اس نظر و نیاز کو جو یہ عرفی نظر و نیاز کہلاتی ہے، یعنی کہ ایصال ثواب کے یہ کھانے اور کھچڑے، ان کو جو ناجائز کہے گا وہ گناہگار ہوگا. کیونکہ شریعت نے جس کی اس کو ناجائز نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا، کہے گا گناہگار ہوگا. نیاز نہیں کرتا تو وہ ٹھیک ہے، کوئی اس پر واجب نہیں ہے، مگر اس کو برا نہ سمجھے، جائز سمجھے. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام پوچھا گیا ہے. میرے مرشد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی المعروف
غوث الاعظم دستگیر کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمت اللہ الغنی خود فرماتے شیخ عبد القادر نے خرقہ مجھ سے پہنا اور میں نے ان سے، اور ہر ایک نے دوسرے سے تبرک لیا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے خلافت لی، یعنی برکت حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 7 شعبان المعظم 513 ہجری کو بغداد شریف میں ہوا۔ مزار مبارک باب الازج بغداد میں ہے۔ یعنی آپ کے پیر و مرشد نے اپنے مرید شیخ عبد القادر جیلانی کو خلافت بھی دی، نے خرقہ خلافت پہنایا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی حصول برکت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یوں ہوا کہ مرید کو بھی اگر خلافت ہے تو پیر اس سے خلافت لے سکتا ہے برکت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفصیلات جو نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں کی شرح شجر قادریہ، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس میں بڑی دلچسپ حکایات بھی ہیں اور یہ سب کے تعارف ہیں اور اشعار کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں شجرے کے۔ بہترین کتاب ہے، مختصر سی ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، کوئی 100-125 صفحے کی ہوگی، 218 صفحات ماشاء اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گل فرق کا صدقہ کر غم کو فرحتے حسن رحمت، گل فرق کا صدقہ کر غم کو فرحتے حسن رحمت، گل حسن اور آخر میں سعد کو سعد پڑھا، سعد نہیں ہے، سعد سے تو شعری وزن بھی ٹوٹ رہا ہے اور تلفظ بھی، عین جو ہے نا ساکن ہے، سعد، اس سے وہ مصرع بھی وہ حسن والا بن جائے گا۔ بل حسن اور بو سعید اس سے اگلا مصرع ہے بل فرح راست غم کو فرحتے حسین و گل حسن اور بو سعید کے واسطے آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں اور الحمدللہ ملک میں کئی مقامات پر ہماری اس مجلس کے تحت اسلام بھائی جمع ہو کر بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر شہزاد اطاری ہے۔ اپنے اس مائک کو اپنے ہونٹوں کا قرب عطا فرما دیجیے۔ میرا نام عامر شہزاد اطاری ہے، باپلا ٹون گجرانوالا پنجاب سے میں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا تعلق تاجر برادری سے ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، کئی صحابہ کرام بھی تجارت سے منسلک رہے، کوئی واقعہ ان کی سیرت کا بیان فرما دیجیے۔ واقعات تو بہت ہے، سر دست ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار وہ گھوڑے کا دام پوچھا، بیچنے والے نے
100 दिरहम का, तो आपने कहा 200 नहीं लोगे, 200 दे दीजिए। तो नहीं 300 मैं तो दूंगा, दोगे 300 में? ठीक है 300 में ले लीजिए। यूं बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम में सौदा किया। लोगों ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या, तो 100 में बेच रहा था, आपने 800 में खरीदा। तो आपने फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिन बातों पर बैअत की थी उनमें एक बात ये भी थी कि मुसलमानों की खैर खाई करूंगा। तो मैंने मुसलमान की खैर ख्वाही की, खैर खाई माने भलाई चाहना, तो इसलिए मैंने मुसलमान के साथ ये भलाई चाही और यूं इसको मतलब ये रकम मैंने दी। अब ये ऐसे ऐसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और एक हम है, जिस तरह मतलब क्या खरीदार और क्या ताजिर, दोनों तरफ यानी कि झूठ धोखा तो सब कुछ चल रहा होता है। ये नहीं कि खाली ताजिर लुटेरा है, बाद खरीदार भी लुटेरे होते हैं। लेकिन ज़रा हर ताजिर बुरा नहीं है, हर खरीदार बुरा नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आवेगा आवा बिगड़ा हुआ जिसको बोलते हैं ना, कि शरीयत के मुताबिक न ताजिर तिजारत कर रहा है न खरीदार खरीद रहा है, दोनों को अहकाम भी नहीं पता ना। हालांकि ताजिर के लिए फर्ज है कि वो तिजारत के सही जरूरी अहकाम सीखे, ये फर्ज है। और ग्राहक के लिए भी फर्ज है कि उसको भी खरीदारी के जरूरी अहकाम मालूम हो, दोनों पर फर्ज है। और दोनों तरफ से ही अंधेरा छाया हुआ है, तो इसलिए वो झूठी कस्में खा ली जाती हैं और झूठ बोला जाता है। अपनी चीज की तारीफ में इतना मुबालगा करते हैं कि झूठ में जा पड़ते हैं, और सौदे में ऐसी गलतियां करते हैं कि बाजों का सूद में जा पड़ते हैं। इस तरह खरीदार भी झूठ बोल रहा होता है कि मैं अभी तुम इतना मांग रहे हो, अभी उतने में तो मैं छोड़ के आया हूं, वहां वो बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा होता बाजों का, तो उसने कोई उतने का कहा नहीं होता। ऐसे ही वो आटी देने के लिए ताजिर को, ताजिर खरीदार से ज्यादा पक्का होता है आमतौर पे, ना उसको बोतल में उतार लेता है बाजू का। और ये ऐसे इन लोगों की तरकीबें होती है कि एक दुकान से इसने पूछा ना, अब दूसरी दुकान से ये सौदा ले नहीं सकता। ये दूसरी दुकान में हाँ मालूम कर लो, दूसरी दुकान से इतने में लो तो हमसे लेना, यूं करके वो बोल बचन देकर उसको बेच देते हैं। और सब तरफ फोन चला जाएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, संभाल लेना। तो ये आपस में इनका एक का होता है कि जिसके पास ग्राहक गया बस ये अब उसी के बाप का है, कोई नहीं ले सकता इसको, तो यूं उसको फंसा देते हैं लोग। तो ये बहुत मतलब बहुत बदुनवानियां बाजारों में चल रही होती हैं, बहुत धोखा चल रहा होता है। अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाए। यानी बाजार को जमीन का बदतरीन हिस्सा कहा गया है, लेकिन बाजार में अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी वो गलत और बदउनवान होते। लेकिन बात कसरत पर हो रही है कि अक्सरियत जो है वो यानी कि बहुत नफसा नफसी का आलम है। अल्लाह ताला हमारे ताजिर बिरादरी को भी रहम दिल बनाए, सस्ता सौदा बेचने की तौफीक दे, गरीबों की हमदर्दी करे। गरीब कोई, मैं तो सही बोलता हूँ कि अगर आपकी दुकान पर कोई चीज़ है ना, कोई गरीब या कोई सैयद ज़्यादा यूँ ललचाई हुई नज़र से देख रहा हो ना उसको, तो हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, आप यार उठाकर इसको दे दो, यार ले जाओ, यूँ ही दे दो, है दिल गुर्दा, दे दो, भले हर एक को ना दो, किसी किसी को दे दो, या उसकी दुआ लग जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर वो आले रसूल हुआ, जो आपको पता है ये सैयद ज़्यादा है, उसको दे दिया, इसके नाना खुश हो जाएंगे, तो ये तिजारत, इस तिजारत का बदला आपको जन्नत में मिलेगा, यानी जन्नत मिल जाएगी इसके बदले, आका खुश हो जाएंगे। तो दिल गुर्दा तो है, लेकिन वो टेस्ट के लिए है, दिल का भी टेस्ट करवाते हैं, गुर्दे का भी टेस्ट करवाते हैं। ऐसा दिल गुर्दा कहाँ से लाएं कि जिसको ऐसा काम हो जाए कि फिर टेस्ट की ना दिल को टेस्ट की जरूरत पड़े, ना गुर्दे को टेस्ट की जरूरत पड़े। दुआ ऐसी मिल जाए कि दिल का मसला भी हल हो जाए, ना गुर्दे का मसला भी हल हो जाए। पर रहम करना सीखना चाहिए। हम बंदों पर रहम करेंगे, परवरदिगार हम पर रहम फरमाएगा। हम लोग बहुत बहुत बेरहमी का सलूक करते हैं,
غریب بچے بیچارے ترس جاتے ہیں چیزوں کے لیے, وہ نہیں خرید سکتے, ان کا پیٹ کا پورا نہیں ہوتا, اور بچوں کو کیا چیزیں لا کے دیں گے. جو چیز جس پہ ہاتھ رکھو وہ مہنگی, جس چیز پر ہاتھ رکھو مہنگی. بہت مہنگائی بڑھا دی ہے لوگوں نے. رحم کرنا چاہیے, دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. نہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اجازت ہے, نہ غیر مسلم کے ساتھ. دھوکہ تو غیر مسلموں کو بھی نہیں دے سکتے. یہ تھوڑی کہ بھئی ان کو لوٹ لو, نہیں. سب کے ساتھ ہمارے مطلب جو بھی اصول بنے ہوئے. اسلام جو ہے بہت پیارا مذہب ہے, وہ سب کے ساتھ رواداری کرتا ہے. یہ یہاں نہیں ہے اتنا بابا. غیر مسلموں کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی نا, جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں نا, تو بیرون ملک میں مسلمانوں کی سوچ بڑی عجیب بنی ہوئی ہے. وہاں پر غیر مسلموں کو دھوکہ دینا گویا کہ یہ اس کو کیا بولوں میں, جائز سمجھتے ہوں گے, جہالت کی وجہ سے, کہ ارے اس کو کاٹو, اس کو کھا جاؤ, اس کے پیسے یہ کر لو, اس کو یہ کر لو. جب اس کو سمجھائیں گے تو بولیں گے کون سا بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے, نہیں چھوڑتے ہوں گے, اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے ہوں گے, کیونکہ وہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی طبیعت بددیانتی شامل ہے. یہ آپ جیسوں کے آگے پھنس گئے ہوں گے تو بول دیں گے کہ نہیں ہم تو یار وہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو لوٹا ہے. حالانکہ یہ اس نے 99 مسلمان کو لوٹ کر سینچری غیر مسلم سے پوری کی ہوگی. تو یہاں بھی جھوٹ بولا ہوگا اس نے کہ میں نے اس کو لوٹا, باقی مسلمان کے لیے تو میری دکان کھلی ہوئی, جو چاہے لے جائے, پیسے دے نہ دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ حریص ہوتے, لالچی ہوتے. غیر مسلموں اس طرح لوٹو گے تو اسلام میں آئیں گے کیسے؟ یہ ہمارے اسلام نے اس کی اجازت تھوڑی دی ہے دھوکہ دینے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے تاجر یہاں موجود ہیں, جتنے تاجر مجھے سن رہے ہیں, یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم نے شریعت کے مطابق تجارت کرنی ہے اور اس کے اصول سیکھنے, اور غریبوں سیدوں کے ساتھ خصوصی رعایتیں کرنی ہے. کل ایک ڈاکٹر کا کتنا پیارا مدنی گلدستہ چلا تھا, یہ آج بھی اگر ہو سکے تو یار سنا دو. اور ان کو جو تاجر برادری شاید آج آئی ہوئی ہوگی. میرا نام ڈاکٹر جاوید ملک ہے. میں ایک نجی ہاسپٹل میں ایز اے RMO اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ایک مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جو سید ہیں اور غریب ہیں ان کا علاج اگر ڈاکٹر مفت کرے, تو وہاں سے میرا ذہن بنا اور میں آج غریب مریض کا اور سید زادے جو ہیں ان کا علاج میں مفت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی اتنی ہائیسٹ فیس ہے جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر پاتا, وہ نہیں اپنا علاج کروا پاتا, تو میں اس کا پورا علاج فری کرتا ہوں, اپنی جانب سے دوا بھی اسے دیتا ہوں. یہ ذہن ہمارا وہاں سے بنا جب مدنی مذاکرے میں شرکت کیا, اور مدنی چینل کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مدنی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی کرے. اور میں ہر مہینے کی پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں مدنی حلقہ لگتا ہے فیضان مدینہ میں پابندی سے جاتا ہوں الحمدللہ, اور اپنے ڈاکٹروں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں اور ساتھ لے آنے کے لیے ذہن بناتا ہوں. یہ شوبیز والے ہمارے ساتھ چند دنوں سے مدنی مذاکرے میں شامل ہو رہے ہیں, آج بھی شامل ہیں. اب جیسے شوبیز طبقہ ہے نا یہ, اچھا یہ ابھی ہمیں حاجی امین نے بھی اطلاع دی کہ تاجر برادری بھی آج کچھ خصوصیت کے ساتھ شامل ہے. اچھا جب تاجروں سے بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات ان کے روزگار کی اور آمدنی کے حرام حلال پر بات کی جائے گی. جب شوبیز والوں سے بات کی جائے گی تو ظاہر ہے ان کے بھی بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں اور کئی ایسے معاملات جس میں حرام حلال کی بات کی جاتی ہے. ان کے تو کون سے حلال ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو کہ مطلب ہم مداحنت نہ مداحنت ہے, حرام حلال کے شعبے میں تو بات کی جاتی ہے. یہ خود تسلیم کرتے ہیں بیچارے. اب ڈانس کرنے میں کون سی حلال صورت ہے؟ میوزک میں جو گانے بولتے ہیں یا یہ مطلب چٹکلے سناتے ہیں, جی یہ ساری تو اجرتیں حرام ہیں. جتنی بھی ان کے حلال کی گنجائش مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتی اس میں. تو ان کے پروفیشن نہ مانے, دیکھو ہم مطلب حق بات تو کریں گے نا, سیدھی بات ہے کہ ہم تو جنت میں جانے کے لیے بیٹھے ہیں. اب خامخواہ کی خوشامد کریں کسی غلط کام کرنے والے کی, تو ایسا نہیں اپنے جنت کے راستے میں بھی اسپیڈ بریکر آ جائے کوئی. اللہ آسانی کرے, اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کرے, ہم کو بھی توبہ نصیب کرے. دیکھیں اس وقت میں نے تاجر برادری کو بھی تو مدنی پھول دیے نا کہ اکثر ان میں حرام اور سود کے مسائل اور گناہوں کے مسائل ہیں, لیکن ہر فرد برا نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شوبز میں کوئی حلال کی صورت مجھے نظر نہیں آتی.
کہ ان کے کام میں کوئی، اس لیے ظاہر ہے کہ برا نہیں ماننا، آئندہ شیطان آپ کو آنے سے روکے گا. اگر یہ شاید باید نہ کرتے نا تو میں نہ کھلتا. جی بابا. تو اس لیے وہ برا نہیں ماننا، میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی کہے کہ وہ تمہارے کپڑے پر بچھو ہے تو آپ کیا اسے لڑنے بیٹھو گے؟ آپ وہ ڈھونڈو گے، اور اگر بچھو نظر آ گیا یوں جھٹکا مارو، اس کو مارو گے، اور کچھ نہیں تو تھینک یو بولو گے. تھینک یو کہ مجھے وہ بچھو کپڑے پر آپ نے بتا دیا. تو میں قبر کے سانپ اور بچھو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کو نظر نہیں آتے نا، نہ مجھے نظر آتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کرتے کرتے مارے گئے تو سانپ، بچھو، آگ، ناگ، نہ جانے قبر میں کیا کیا ہوگا. پھر جہنم کا عذاب. پھر اس فیلڈ میں کفریات کا بہت اندیشہ، بہت زیادہ اندیشہ. ایسے ایسے رول ہوتے ہیں کہ جس میں وہ کفریات کر بیٹھتے ہیں، کافر کا رول ادا کرتے ہیں. خدا جانے انہیں سب نہیں، لیکن ایسی نوبتیں بھی آتی ہوں گی. تو اس لیے بہت خطرناک یہ جو فیلڈ ہے نا، شاید سب سے خطرناک ہے. ہم جو لاتے ہیں ان کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، بالکل دینا بھی ہے کہ ہم سب کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم سب کو مطلب نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، اور ہم سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شوبز والے بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ ہیں مسلمان، اور ہم کو بھی اپنی آخرت کی بھلائی کو سوچنا ہے. آخر اگر اس حالت میں یہ اسٹیج شو کرتے کرتے ناچتے ناچتے مر بھی گئے، نام بھی کما لیا اور مر گئے، تو مرنے کے بعد شاید قرآن خوانی نہ ہوگی، ہماری یاد میں کوئی فلم شو ہی لگے گا. جیسا کہ لگتا ہے مشہور ہیرو اور جو ایکٹر مرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، شو تو لگتے ہیں، اسپیشل شو ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کی یاد میں. اور دوسرے ایکٹر اور فنکار اپنا مطلب اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ان کو، یعنی کہ آخرت کی بہتری کے تعلق سے ان کا کون نام لیتا ہے. اس سے تو وہ امام صاحب جن کو آپ نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے نا تب اسی امام کے پاس اٹھا کے لے جاتے ہیں، مولانا ذرا دم کر دو نا، آج بچہ ساری رات سویا نہیں تھا. تو یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیدھا سادہ مولانا جو ہے نا، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ ہے. اور جنازہ بھی یہ مولانا پڑھائے گا، فنکار نہیں پڑھائے گا، گلوکار نہیں پڑھائے گا. نہ جو آخرت کے معاملات ہیں، جو آخرت کی منزلیں مولانا طے کروا رہا ہے، وہ فنکار، گلوکار، تجار وغیرہ نہیں کروا رہے. تجار یہ تاجر کی جمع ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صحیح بات ہے کہ فرسٹ ہماری آخرت ہے. ہم نے معاذ اللہ وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی. حالانکہ ہم روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، یہ مر گیا، وہ مر گیا. کتنے نامی گرامی فنکار اور گلوکار مر چکے. مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو نام پتا ہوں گے، مجھے بھی تھوڑا بہت پتا ہے. یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، اس نے نام کمایا. اگر یوں غور کرنے جائیں تو بعضوں کا یاد آتا ہے کہ اب کہاں ہے، یا بڈھے ہو گئے، اب کوئی ان کو مطلب پوچھتا نہیں. اب گلوکار ہے، اس کا گلا بیٹھ گیا، خلاص. اب وہ جیتے جی اس کو کوئی، اس کے گانے کوئی نہیں گوائے گا، اس کو کوئی آمدنی نہیں. اب کوئی فنکار ہے یا ڈانسر ہے، اس کو فالج گر گیا یا گھٹنے میں درد ہو گیا، اب وہ کیا ناچے گا؟ گھسٹ گھسٹ کر تو کوئی ناچ دیکھے گا نہیں اس کا. اس کے تو ٹانگیں اور ہاتھ سب درست ہونے ضروری ہیں. اسی طرح جو کامیڈین ہے، اس کی زبان پر لقوہ یا فالج کا اثر ہو گیا، اب وہ زبان تو لڑکھڑا رہی ہے، اب یہ کام کامیڈی کرے گا، اب اس کو کون سنے گا؟ گیا نا کام سے. تو اس لیے مہربانی کر کے میری بات کا برا نہ منائیں، اپنے نفس کو برا کہیں، شیطان کو برا کہیں کہ اس نے گناہوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے نکلنے میں کامیاب ہو کر اپنے پیارے رب کے آگے بس ابھی سے جھک جائیں. انتظار نہ کریں موت کا، کہ موت کے بعد پھر جھکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ابھی 4 دن کے باہر ہے، 4 دن کہنے کے ہیں. صبح کس نے دیکھی ہے؟ آج رات کی کتنی گھڑیاں
ہماری باقی ہم نہیں جانتے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر نیکیاں کر جلد تو، بدیوں سے بھاگ قبر میں، ورنہ بھڑک اٹھے گی آگ قبر میں، ورنہ بھڑک اٹھے گی آگ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. قبر میں تیرا کفن ہٹ جائے گا، قبر میں تیرا کفن ہٹ جائے گا. یاد رکھے ناز کے بدن ہٹ جائے گا، تیرا ایک بار جائے گا، خوبصورت جسم تب چڑھ جا، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر ہو گیا، تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، آنکھ بھی بہ جائے گی، آنکھ بھی بہ جائے گی، کھالو دھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، کھالو دھڑ کر قبر میں رہ تو خوشی کے پھول لے گا، کب تلک ارے تو یہاں زندہ رہے گا، کب تلک دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، کیونکہ آخرت میں مال کا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ بچنا نصیب فرما دے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں کئی حرام کام جس کی آپ نے ابھی نشاندہی بھی فرمائی، ناجائز کام جس کی آپ نے نشاندہی بھی فرمائی، یہ کیا اس کے علاوہ حسد، غیبت، چغلی، تہمت، بہتان جیسے کبیرہ اور غلیظ قسم کے گناہوں کا بھی کیا ہمارے ان کام کاج و معاملات اور آپس کے معاملات میں کیا ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی تاجروں میں بھی ہوتا ہے، ملازموں بھی ہوتا ہے، جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، اہل ہنر ان میں بھی ہوتا ہے، شوبز میں بھی ہوتا ہے، سب میں مطلب یہ گناہ اضافی ہے، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے شعبے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی ہوتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں۔ جیلیسی تو بہت زیادہ ہے، حسد، خار بازی، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، ڈی گریڈ کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا، غیبتیں، بدگمانیاں، پھر الگ۔ میں اس پہلو کی طرف ہی آ رہا تھا کہ جیلیسی جیسا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، حسد، جیلیسی، اور ایک ہمارے یہاں جملہ ہے پروفیشنل جیلیسی، پیشہ وار جو طبقہ ہوتا ہے اس میں آپس میں حسد۔ تو ایک تو جیسے کہ آدمی حسد کرتا ہے کسی کا مرتبہ، رتبہ، نیکی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس سے بھی حسد کی جاتی ہے، یقیناً حسد تو حسد ہی ہے، غلط ہی ہے۔ لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے، گناہ کرتے 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 اس کی شہرت بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بہت کچھ مل رہا ہے، اور وہاں بھی پھر اس سے کوئی حسد کر رہا ہے کہ یہ اس سے چلا جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ یعنی ایک تو وہ گناہ کی طرف بڑھنے کی تمنا ہونا، اور پھر اس میں بھی کیا یہ پھر اس کے یہاں بھی حسد اتنی ہی مذموم رہے گی جتنی کہ حسد ایک دوسرے طبقے میں مذموم ہے۔ اب اگر کوئی گناہ میں ترقی کر رہا ہے تو اس گناہ والی چیز کے زوال کی تمنا کرنا، جی، یہ حسد نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اچھی تمنا مسلمان کے بارے میں، خیر خواہی ہے مسلمان کی۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثال کے طور پر
ایک نعت خان سے ایک حسد کرتا ہے کہ اس کا گلا بیٹھ جائے اور یہ نعت نہ پڑھے اور میں آ جاؤں. یہ تو حسد بھی اور بدخواہی بھی ہے. ٹھیک ہے. حسد تو صرف اتنا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو تعریف حسد کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں سے کہ دوسرے کی دینی یا دنیاوی نعمت کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد. اور مجھے مل جائے، یہ تو بہت اس کا اتنا برا مجھے مل جائے، یہ اس کی اپنی حرص ہے. اور بعضوں کے نزدیک حسد کی تعریف میں شامل ہے جی کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اچھا، اب جیسے میں نے نعت خان کا آپ کو مثال دی نا، نعت پڑھنا فی نفسی ایک عبادت ہے، عبادت کا کام. اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کلام ہو تو یہ ایک عبادت ہے. لیکن گانا تو کہیں بھی عبادت نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. گانا میں ایسا ہوتا ہے جو موسیقی کے ساتھ جو گانے گائے جاتے ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. گانے میں ہر لفظ برا، ہر شعر برا نہیں ہوتا، لیکن ایک تو یہ کہ یہ موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے. پھر یہ اگر موسیقی کے ساتھ نہیں بھی ہے اور سپوز کہ پورا گانا جو ہے وہ صحیح مطلب ہے کہ خلاف شرع اس میں ایک بھی شعر نہیں ہے، کوئی ایسا گانا ہے بالفرض، اب کوئی اس کو گاتا ہے تو اب یہ کہ اور بغیر موسیقی کے گاتا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لیتا، کیونکہ اجرت ناجائز ہے. چاہے نعت پڑھنے کی اجرت لے، چاہے گانا بولنے کی اجرت لے. شعر پڑھنے کی اجرت جو ہے نا، شعر پڑھنے کی اجرت کو فتح اور رضویہ میں فقہا کے حوالے سے ناجائز لکھا ہے. اس کی اجرت بنتی نہیں، کیا کوئی ایسا کام ہی نہیں نا جس کی اجرت ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو اب یہ کہ گانا بولنے کا جو اس نے اجرت لی، ایک تو یہ گناہ گار ہوا، یہ اجرت اس کے حق میں جائز نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اگر موسیقی ہے تو پھر یہ موسیقی کا گناہ. اگر اس میں غیر شرعی الفاظ ہیں تو پھر اس کا گناہ. اور گانے میں تو کئی اشعار کفریہ ہوتے ہیں، ایمان الگ داؤ پہ لگتا ہے اس میں. تو یوں مطلب برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس میں. برائیوں کا مجموعہ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، اگر میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر گانا ایک اس میں نہ موسیقی ہے نہ وہ غیر شرعی ہے، تو اگر کوئی اسی طرح بول لیتا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لیتا، وہ ایک الگ مسئلہ آپ نے بیان کیا. لیکن اس میں یہ کہ تنفیر کا باعث ہوگا. اگر وہ گانا فلمی ہے اور کوئی معزز آدمی بولے گا نا تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے، بڑا تو گانے کا شوق ہے، تو یہاں یہ دوسری خرابی پیدا ہو جائے گی. عوام کو بھی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بغیر موسیقی کے ایسے گانے گنگنائے. اور گانے گنگنائے گا وہ کہ جو مطلب یا تو فلمیں دیکھتا ہوگا یا مطلب یہ کہ موسیقی کے ساتھ ایسے گانے سنے ہوں گے اور اب یاد کر کے وہ اس کو بغیر اس کے بول رہا ہے، بغیر موسیقی کے. تو یوں بھی اس کو اس کی پذیرائی تو کرنا سمجھ میں نہیں آتا. بعض اشعار ایسے ہوتے جو ہوتے ہی غلط ہیں، چاہے وہ موسیقی کے ساتھ بولے جائیں یا بغیر موسیقی کے بولے جائیں، وہ اجرت لے کر کی جائے بغیر اجرت کے کی جائے، وہ اشعار ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے سے ہی سخت احکام نافذ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی 35 گانوں کے 35 کفری اشعار جو ہمارا رسالہ مقتۃ المدینہ کا، میں اس میں مجھے ایک یاد آیا ایک چند اشعار، میں وہ نکالا میں نے کہ جس کے پھر احکام بھی آپ نے لکھے ہیں کہ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. معاذ اللہ. محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. یہ اب سنیے، یہ ایک کتنا یہ بولا گیا ہوگا یہ گانا. تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا، ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا. یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. میرے حال پہ یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے. ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے. گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. اب سنیے، یہ جو اشعار جو میں نے ابھی بیان کیے آپ کو سنا ہے، دیکھ کر میں نے پڑھے ہیں،
تو امیر سنت نے اس کا جو حکم شریعت لکھا ہے، یہ اشعار جو پڑھے گئے رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں. ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے. نمبر 3، اسے محکوم مانا گیا ہے. نمبر 4، اس کو کسی کے رنج و غم و بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے. تو یہ جو بیان کیے گئے اشعار، اب اس کا یہ جیسے ہم بیان کیا نا، تو اب سننے والوں کو لگا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی ہے، لیکن بولتے وقت نہیں اندازہ ہوتا کیونکہ علم کی کمی ہے. تو ایسے ہی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں گانوں کے حوالے سے یا اس طرح کے حوالے سے کہ جو اس طرح جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کفر کے بھی اس میں اندیشے موجود ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو اب میں جو اپنے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اب ایسے میں بھی کسی کی یہ تمنا ہونا کہ یہ چیز جس طرف یہ بڑھ رہا ہے، گانے باجے اس طرح گناہوں بھرے سلسلوں کی طرح یہ بڑھ رہا ہے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. تو ایک تو یہ تمنا کرنا ہی کس قدر غلط ہے، میں اس کی مذمت آپ سے چاہ رہا تھا. ہزارے جو گناہوں بھری چیز ہے اس کی تمنا کرنا بھی تو ہلاکت کو دعوت دینا ہے. بھئی یہ ایسی شے ہی نہیں ہے جس کی تمنا کی جا سکے. بے شک. ہاں تو یہ تو ان میں ہوتا ہوگا ظاہر ہے، وہ ہر ایک ہیرو بننا چاہتا ہوگا اور وہ مشہور فلم میں کام کرنا چاہتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے سب کی پہنچ تو ہوتی نہیں ہے نا اس طرح. لیکن تگو دو ہوتی ہوگی، حسد ہوتا ہوگا، رشوت بھی چلتی ہوگی، اس میں سب کچھ چلتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بس اس شعبے کے جو بھی ہیں بیچارے ان کو توبہ نصیب کر کے کوئی حلال اور آسان روزی کی ان کی بیچاروں کی صورت بن جائے. بات چاہتے بھی ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بس دل ان چیزوں سے کھٹا ہو جائے. اور کئی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ تائب ہو بھی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سب کو توبہ نصیب کر دے. ہم سبھی گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اور توبہ کر لے، توبہ کی توفیق عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر پہلا تیر کس بدبخت نے چلایا تھا؟ مدنی شخصیت. مدنی شخصیت ہی دے سکتی ہے جواب. ہاں بھائی مدنی شخصیت. مشکل بہت مشکل. اس کا جواب تو بہت مشکل ہے. اب وہ دینے والا بس وہ اندھیرے میں تیر مارے گا. شاید اسکرین پر بھی آنا ملے گا نا اس بہانے. شاید پہلے اب پوچھے بھی ان کو بھی تو نہیں پتا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد غیاث اتاری، درجہ دورہ حدیث. سب سے پہلے تیر ہولی بن یزید نے چلایا تھا. لا اب وہ کچھ نہ کچھ وہ نام آتے رہیں گے. اجمین انجوٹین جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، پہلا تیر شمر نے مارا تھا. اب مدنی فیسیں دیتے رہو یار. یہ اسکرین پر ظاہر آپ کو دکھا رہے ہیں، لاکھوں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، جواب بھی معلوم نہیں ہوتا. 24 سے تعلق ہے ہمارے اسلامی بھائی کا، اور مدنی فیس وغیرہ کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے. مدنی قافلے کی تاریخ لے لیں. آج کل تو ویسے بھی 24 کے تو یہ شو تو بند ہوتے ہوں گے ان دنوں میں. چلو یہ بھی ہے کہ مطلب کچھ تو گناہ سے بچاتے. 3 دن یہیں رک جائیں. جی بابا جی، میں نیت کرتا ہوں کہ میں ہر جمعرات کو اجتماع پہ جایا کروں گا.
इंशाअल्लाह। और बाबा जी आई लव यू। माशाअल्लाह, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो भाई, कोई जवाब मुश्किल है, नीड है, 10 मिनट जो है ना, ये एक इस्लाम भाई जवाब मदनी हुसैनी कसौटी हो जाए। एक इस्लाम भाई जो है वो जवाब देना चाह रहे हैं। पहला तीर इब्ने साद ने चलाया था और उसने कहा था कि गवाह रहना कि पहला तीर मैंने चलाया है। जवाब दुरुस्त है। ये आपको मुकद्दस पानी, जिसमें इन पानी का मजमुआ है आब जमजम, गुस्ले खाने काबा, बारिश मक्का मुकरमा, गुस्ले गुम्बद खदरा, बारिश मदीने मुनव्वरा, बीर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बीर रुआ, चश्मे अय्यूब अलैहिस्सलाम, गुस्ले मदार मुबारक गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का दम किया हुआ पानी। ये आपको रोज़तुल जन्ना कालीन के मुकद्दस टुकड़े ये आपको दिए जा रहे हैं। कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब ये आपको तोहफे में दी जा रही है। फैज़ान फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किताब आपको तोहफे में दी जा रही है। आपको माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतने प्यारे प्यारे तोहफे मिले। अब आप क्या मदनी तोहफा दें? बापा, मैं ज़िला चंदियोट के एक गांव से बिलोंग करता हूं और मैं अपने गांव में पहला अत्तारी हूं। तो इस दफ़ा जब मैं घर से आ रहा था तब भी मैंने नियत की थी कि मैं इंशाल्लाह हर महीने 3 दिन का मदनी काफिला यहाँ बाबुल मदीना में आकर किया करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो तो आते आते हो गए थे ना नियत, अभी क्या है? ताज़ा दम नियत। मैं यूनिवर्सिटी में MA का स्टूडेंट हूँ। मैं अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी इमामा शरीफ सजा कर जाया करूँगा। और यहाँ जब हिम्मत है, तो बड़ी हिम्मत है ये। आज रात से ही शुरू हो जाए इंशाल्लाह, अभी से ही। अभी से ही। वाह, चले सूट पीस भी और सब इमामा शरीफ भी और सरबन शरीफ भी तोहफे में दिया जा रहा है, और अभी इमामा शरीफ सजा देते हैं। वाह, किताब भी जल्दी जल्दी पढ़नी है, इसका भी कोई हदफ हो जाए। पापा, जब भी यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं तो मैं अपना यूनिवर्सिटी का काम तो यूनिवर्सिटी कर लेता हूँ, बाकी टाइम मैं इस्लामिक किताबें पढ़ने में ही गुजारता हूँ। रोजाना रात को घर में सिर्फ 4 घंटे सोने की तरकीब होती है। अच्छा, तो ये भी जल्दी जल्दी पढ़ ले। और आपको किताबें पढ़नी है मकतबतुल मदीना की। जी बाबा, वो तो पहले ही तरकीब वो पहले और आखिरी मकतबतुल मदीना की जब पूरी पढ़ लेना, फिर मेरे से मशवरा करना कि आप कौन सी पढ़ो। इंशाअल्लाह। मशवरा करने के लिए अब हो सकता है कि कुछ करीब आने का मौका मिले तो जल्दी जल्दी पढ़ लो। देखो मशवरा करने के लिए कब आते हैं। इंशाअल्लाह। इमामा शरीफ भी सजाया जा रहा है मेरी दीदी। चलो अबुल बिनतैन के हाथ से इंशाअल्लाह इमाम का ताज सजेगा। जवाब दीजिए कि मसरूफ करिए। और भी माशाअल्लाह आलमी मदी मक्का फैज़ान मदीना में आशिकान रसूल हैं जो अब रहना यही है आशूरे तक भी। तो अगर सर पर इमामे का ताज सजा है तो मदीना मदीना हो जाएगा। जवाब दीजिए। शहादत के वक्त इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? ये अवामी है। हाँ, ये सबको इजाजत है जवाब देने की, मगर मदनी शख्सियात को इजाजत नहीं है। तलबाए किराम को भी इजाजत नहीं है। तलबाए किराम माइनस किराम यानी दुनियावी स्टूडेंट्स को इजाजत है। ये हमारे तलबाए किराम जो है ना, इनको इस तरह की मालूमात आमतौर पर मुताले करते रहते हैं ना। चलो शोबिस वाले भी चाहे दे सकते हैं जवाब। अंदाजा कर लीजिए कि इमाम अली मकाम की पैदाइश सवाल एक मतलब फिर किस दिन में हुई? सवाल एक मतलब फिर दोहरा दें। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? तो 4 भी दे सकते हैं। इनको भी नहीं पता होगा कि हमको तो 4 भी बोलते। चलो आज ये भी तो सीखने को मिला ना एक लफ्ज कि ताजीर की जमा तो 4।
اپنا تعارف کراتے وقت یہ مت کیجیے گا کہ میں تجار بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد حامد اتاری باب المدینہ کراچی سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شہادت کے وقت 57 سال تھی کم و بیش. لا 57 کی بھی شاید ہے روایت، شاید ہے. اس کو درست مان لیتے، ہمارے میں 58 لکھا ہوا ہے. پاپا 4 سینہ ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 61 سینہ ہجری میں واقعہ کربلا ہے. حساب کتنے بنے؟ 57 ہوا 57 بنیا. 57 بنے نا. یہ مدنی تحفہ آپ کو غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، مقدس پانیوں کا مجموعہ، کتاب فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے میں دی جا رہی ہے، سفید سوٹ پیس، سب امام شریف، سب سربن شریف، اور یہ آپ کو مدنی پرچم. بابا مدنی پرچم یہ بھی آ گیا جی. اللہ اللہ، یہ امامے میں نہیں لگا لینا، یہ اس کی جگہ پر ہی لگانا ہے. دیوانہ جوش پہ آ گیا، سراپا جھنڈا بن جائے. مدنی گنبد اور مدنی پرچم. سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور مرشدی اتار پر نبی کا جھنڈا لے کر پر سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا اتار کی آمد. ذرا وہ غیبت کے اور خلاف ایسا لرزہ خیز نعرہ لگا. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور انشاءاللہ. سر پہ امامہ، پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، گانے بازوں کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب. اب ہمارے اسلام بھائی کوئی اچھی سی نیت پیش کریں گے. باپا میں وقف مدینہ ہونا چاہتا ہوں اور دعوت اسلامی کو میں وقف مدینہ کے لیے اپنی خدمت ماشاءاللہ انٹر تعلیم ہے میری، اور میں وقف مدینہ ہونا چاہتا ہوں اور دعوت اسلامی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. مدنی تربیت کا حاضر ہے آپ کی رہنمائی کے لیے. مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. آئیے تشریف لائیں. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری مجلس سے اصلاح برائے فنکار کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں. ایک اسلام بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور اپنے نیک احباب جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ہم فنکار ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں کوئی 50 سال سے ایکٹنگ کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن اور فلمز وغیرہ میں، اور دین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وابستگی کا دل چاہتے ہی رہتا ہے اور کرتے ہی رہتے ہیں. کچھ باتیں ہیں جو دیکھ کر خلش سی پیدا کرتی ہیں دل میں، جس میں محرم کے دنوں میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر بہت ہونے لگتا ہے، اور یہ شہادت کا ذکر جب ہم دیکھتے سنتے ہیں تو ظاہر ہے مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنا ذوق و شوق اور جذبہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کا اور اہل بیت کا. لیکن یہ خلش بھی ساتھ رہتی ہے کہ محرم کے ہی دنوں میں کیوں
اس کے علاوہ سارا سال بھی تو ہمارے کئی شہداء کا دن ہوتا ہے، وہ نہ یاد کیا جاتا ہے، نہ اس خلوص سے اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ ایسے کوئی اجتماع ہوتے ہیں جیسے محرم میں ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ کا کیا خیال ہے۔ اور دوسرا سوال، حضرت میں 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں ایکٹنگ کا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرے دل میں بھی احساس ہمیشہ رہا، بچپن تھا، لڑکپن تھا، شوق تھا، یہ کام ہوتا رہا ناسمجھی میں۔ اب 50 سال کے عرصے میں یہ احساس ہمیشہ رہا کہ یہ کام چھوڑ دوں، اچھا نہیں ہے۔ 3-4 بار کوشش کی یہاں سے نکلنے کی، لیکن حالات سازگار نہیں رہے۔ جب اپنی دنیا، فنکاروں کی دنیا سے اس دنیا میں آیا جہاں بزنس کی کوشش کی، تو میں نے ہمیشہ اس دنیا کو اپنی اس غلیظ دنیا سے بھی زیادہ غلیظ پایا۔ مجھے دھوکے اور فریب ہر طرف نظر آیا۔ ہم لوگ فنکار ضرور ہیں، دین سے اتنے بھی دور نہیں۔ میں کوئی 45 سال سے نماز میں نے قضا نہیں کی۔ ہم اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیے چلے جاتے ہیں بعض اوقات بدراہی کی طرف، اور سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سمجھ میں آیا ہے تو حضور یہ مجمع دیکھ کر بہت تسکین ملی کہ اتنے مسلمان اس قدر خلوص و خشوع سے آپ کی بجاوری میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے اور آپ کے سائے تلے اس طرح اللہ کا سایہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس مجمع میں میری استدعا تھی آپ سے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے اس زندگی سے نجات ملے، اور کم از کم فنکار میں مزید یہ کام کرنا نہیں چاہتا، کوئی اور ذریعہ روزی کا بنے، تاکہ میں، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں جس کی وجہ سے میں مجبوراً یہ کام کرتا ہوں۔ اب کوئی خواہش شہرت کی نہیں رہی، صدارتی ایوارڈ تک لے چکا ہوں، اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا، نہ شہرت نہ عزت کسی قسم کا نہیں، بس نسبت دین سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دعا کیجئے کہ اس کام کو چھوڑ کے میں دین میں مکمل طور پر آ سکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دین کا دائرہ ہے، اسی میں رہنا ہی زندگی بھر کے لیے چاہیے۔ دعا فرمائیے۔ اس میں ایسا ہے کہ آپ یہ غور فرمائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ضمیر تسلیم کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے نا، اور روزی دینا اللہ تعالی کا کام ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ جب تک زندہ رکھے گا وہ روزی پہنچائے گا۔ تو اب یہ کہ کوئی اچھا سلسلہ ملے تو میں اس کو چھوڑوں، اس کے معنی تو یہ ہوئے نا کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی تو کر رہا ہوں، اور جب تک تو مجھے اچھا روزگار نہیں دے گا نا میں تیری نافرمانی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ نافرمانی تو فوراً سے پیشتر ترک کرنے والی چیز ہے، یعنی تو مجھے جہنم میں چاہے اٹھا کر جھونک دے، مجھے دنیا میں جب تک میری مرضی کا روزگار تو نہیں دے گا میں نے تیرے نافرمانی جاری رکھنی ہے۔ یہ میں الزامی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ سوچے کہ جب ہے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے حبیب کی نافرمانی ہے، تو وہ تو ہے قابل ترک، یعنی یقین مانے کہ بھوکا مرنا اس بات سے اچھا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور بھوکا مر نہیں سکتا جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا، اس نے روزی دینی ہے، اس نے روزی عطا کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں اب اپنی مرضی کی روزی ملے کہ میرا ولا بھی برقرار رہے، میری چمکیلی گاڑی بھی مجھ سے نہ جائے، اور میں یہ بھی کھاؤں وہ بھی پہنوں، اور 12 دری بھی میری ہو، اور یہ سب آسائشوں کی ترکیب رہے تو میں یا اللہ گناہ چھوڑوں گا، تیری نافرمانی چھوڑ دوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑتا، تو جو چاہے کرے میں تیری نافرمانی نہیں چھوڑتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی آپ میں یہ سب کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ہو کیا گیا، آپ بولتے ہیں کہ جب تک وہ اچھا ہم کو سلسلہ نہیں ملے گا اس وقت تک ہم یہ مطلب ہے کہ جہنم کی آگ اکٹھی کرتے رہیں گے اور جہنم کے سانپ اور بچھو بک کرواتے رہیں گے۔
व्हाट इज दिस? मफहूम तो ये यानी कि एक इल्जामी तौर पर बन रहा है ना, इसके पीछे तो ये छुपे हुए ना सांप बिच्छू। तो इसलिए तौबा तो सांस बंदा बाद में ले और गुनाह को तर्क कर दे, नाफरमानी को तर्क कर दे, तौबा कर ले, वरना मरना भी तो है ना। अब जैसे कि आप 50 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो अगर 20 साल की उम्र में भी शुरू हुई तो अब आप 70 साल 72 साल पता नहीं कितनी उम्र है, या 10 साल की भी उम्र हो शुरू की हो तो 60 साल हो गए। अब रहा क्या? अब उम्र बची कितनी? अब जैसे कि मेरी उम्र तकरीबन 68 साल पासपोर्ट के हिसाब से 66 है, लेकिन अगर हिजरी सिन से 2 साल और बढ़ जाएंगे तकरीबन 68 साल। अब मेरी तो जिंदगी की सारी बहारें खत्म हो गई। मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ, परेशान होता हूँ कि नो ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो कब्र का वो गड़ा जो है ना वो नजर आता है कि ये अनकरीब ऐलान होगा, ब्रेकिंग न्यूज, फलां जगह नमाज जनाजा अदा की जाएगी इलियास कादरी की, और उठाकर ये भी एक शोहरत की वजह से एक खुशफहमी है कि ब्रेकिंग न्यूज लगेगी स्क्रीनों पर सारे या कई चैनल्स पर। आम आदमी को तो ये भी तवक्को नहीं होती, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज लग गई, लाखों बंदे जमा मैंने कर भी लिए मरने के बाद। अगर खुदा ना खास्ता मैं हराम रोजी खाता रहा, मैं गुनाह करता रहा और रब की नाराजगी की सूरत में गया, तो आप बताइए कि मुझे कब्र में क्या मिलेगा? कब्र में तो अल्लाह की फरमाबरदारी करके जाऊंगा, रब को राजी करके जाऊंगा तो ही मिलना है, वरना तो क्या होगा? तो इसलिए कोई मेरा फनकार भाई बुरा ना माने, आप मेरे भाई हैं, मेरे सर के ताज हैं। आप आए हैं और अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत थी जब भी आएंगे, वरना मस्जिद में किसने आना? तो इसलिए आए हैं, तो आप मेहरबानी करके बस यहीं के हो जाए कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ हलाल रोजी खानी है, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलानी है, हराम से हमारी तौबा, हमेशा हमेशा के लिए तौबा। चाहे मतलब भूखों मरना पड़े, हमने अब हराम निवाला अपने मुंह में नहीं डालना, अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालना। ऐसा कोई ये देखिए वो बोल्ड स्टेप जब तक नहीं लेंगे, खाली सोचते रहेंगे कि यूं हो जाए तो कर लूंगा, यूं हो जाए तो कर लूंगा। वो है ना कि सेठ जी को फिक्र थी, 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंचेगी मिस्टर, जान वापस कीजिए। तो जाहिर है कि मौत तो आनी है और बिल्कुल हमारे पीछे लगी हुई है। हमें नहीं पता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में तो यहां तक रिवायत है कि ये रोजाना दिन में 70 बार लोगों के पास जाते हैं, और अगर किसी को हंसता हुआ पाते हैं तो फरमाते हैं कि ताज्जुब है कि ये हंस रहा है, हालांकि मैं इसकी रूह लेने के लिए आया हूं। यानी इस तरह के मजमून की रिवायत है। तो जब ये हंसना भी इनको हमारा ताज्जुब में डालता है, तो ये कि गुनाहों में जब हमें देखते होंगे तो कैसी कैफियत होती होगी, क्या होता होगा? और हमारा रब जो हम पर इतना मेहरबान है, आखिर उसको नाराज करके फिर पनाह मिलेगी कहां? तो अब यह कि देखिए कि अब जिंदगी के चंद रोज रहेगा तो बुढ़ापा है, इसके बाद ऑप्शन ही नहीं है ना। तो जवानी में ऑप्शन होती है कि चलो उधेड़ उम्र के होंगे या बूढ़े हो जाएंगे, हालांकि जवानों की अक्सरियत मौत के घाट उतर जाती है। ये सारे मौत के गोले चारों तरफ उड़ रहे हैं, इसमें से बच बचा कर कोई मेरे जैसा निकल गया तो बूढ़ा हो गया, या आप जैसा निकल गया तो बूढ़ा हो गया, वरना तो यहाँ भी गालिब अक्सरियत नौजवानों की है। ये बूढ़ा होता कौन है यार? आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गांव गोट में आप सर्वे कर लें तो बूढ़ों की तादाद उसमें कम होगी, जवान ज्यादा मिलेंगे, छोटे बच्चे ज्यादा मिलेंगे, बूढ़ी औरत या बूढ़ा आदमी तो किसी किसी घर में मिलेगा, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है। तो पता चला बुढ़ापे में जिसने बुढ़ापा पा लिया वो भी एक कमाल उसने कर दिया कि यार ये बुढ़ापे में पहुंच गया। तो अब भी ना सुधरा, बुढ़ापे से पाकर पयामे कज़ा भी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी, तेरी गफलतों की है कुछ इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अपने आबी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
बुढ़ापे में तो बिल्कुल यानी कि समझो मौत अब ऑप्शन नहीं है ना कोई। वो जवानों को भी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए ना कि जवानी में भी मौत तो आती ही है। तो इसलिए हम सबको तौबा करनी चाहिए। ये भी पिछले दिनों इसी तरह मदनी मुज़ाकरे में एक नौजवान ने खड़े होकर तौबा की और कुछ ही दिन के बाद एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। सैयद ज़ादे थे और लोगों ने बड़ी यानी उससे इबरत ली कि देखो अगर ये तौबा ना की होती मदनी मुज़ाकरे में आकर तो मौत का वक्त तो उनका था थे। मुहर्रम में तौबा की थी, यही रात थी, रमजान शरीफ में उनका बेचारों का इंतकाल हुआ वो एक्सीडेंट में। नौजवान बिल्कुल मेरा ख्याल है 17-18 साल के थे जी, है ना, इतनी उम्र थी तकरीबन। तो इसलिए वो हमें तौबा में तो ताखिर करनी नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट हाथों हाथ तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा नसीब फरमाए। हमारे सैयद साहब जिन्होंने तौबा की उनके मनाजिर भी हमारे पास हैं, तौबा भी की और इनका इंतकाल भी हो गया। वो मदनी गुलदस्ता भी है हमारे पास, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक शोबिस के इस्लामी भाई थे 17-18 साल के नौजवान, जो शोबिस का मदनी मुज़ाकरा हुआ था उसमें इन्होंने तौबा की कि बस अब मैं ये लाइन छोड़ता हूँ। तौबा करता हूँ कि आज से कोई ड्रामे परफॉर्मेंस कोई शोज वगैरह इंशाल्लाह किसी भी मौके पर कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। ये तौबा करता हूँ मैं आज से, कोई ड्रामा कोई परफॉर्मेंस नहीं दूंगा और इंशाल्लाह 3 दिन के काफिले की नियत करता हूँ मैं आज से। जो अल्लाह से मिला अभी इसी रमजान शरीफ में बेचारों का रमजान शरीफ या रमजान से 2-1 दिन पहले इनका हादसा हो गया स्कूटर का, कुछ दिमागी चोट लगी, खून जमा, फिर इनका ऑपरेशन हुआ लेकिन होश नहीं आया। उसी आलम में ये रमजान ही में इसी रमजान में 2-4 दिन पहले की बात है, बेचारों ने दम तोड़ दिया। लेकिन देखो कैसे खुशनसीब, तौबा की, सारा छोड़ दिया और फिर दुनिया से गए। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जिंदगी का फर्क नहीं है, इसमें इबरत है कि इनकी सादतमंदी के तौबा कर ली इन्होंने, फिर दुनिया से गए। तौबा किए बगैर भी तो मरते हैं, और ये शोबिस वाले या जो बड़े एक्टर होते हैं ये मरते हैं, तो इनके लिए इसाले सवाब कौन करता होगा? इनकी तो याद में कोई फिल्में और फिल्म शो और शोबिस के तो प्रोग्राम होते हैं, मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं। अब इनको इसाले सवाब करते हैं, इसाले गुनाह करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये जानते होंगे। इसाले गुनाह होता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ गुनाह पहुंचाते हैं, सवाब पहुंचाते हैं, ये फिल्म शो करके किसी एक्टर की याद में, तो ये होगा। तो आपका तो इतना बुरी लाइन है यार, सोचे तो सही जरा। और अच्छे बन के मरोगे तो लोग कुरान ख्वानी करके आपको सवाब पहुंचाएंगे। या सैयदी, ये शोबिस के इस्लामी भाइयों को जब हमारी मजलिस के इस्लामी भाई दावत देते हैं तो इनकी तरफ से एक ये शिकवा अब आने लगा है कि आपके मदनी मुज़ाकरे में आप ले जाते हैं हमें और वहाँ जाके तौबा करवाते हैं, वहाँ जाके हमें कहते हैं ये काम छोड़ दो। अब हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा कारोबार यही है, हम दीन से मोहब्बत करते हैं, जब भी तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप बुलाकर यही काम हमसे करवा लेते हैं, फिर हम नहीं करते तो आप कहते हैं कौन बारिश का पहला कतरा बनेगा। तो अब आना छोड़ दिया है, कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे हमारे मदनी मुज़ाकरे में। तो हो सकता है घर बैठे सुन रहे हो, या हमारी मजलिस के इस्लामी भाई भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो मुझे भी कह रहे थे कि हमारी दावत जो है इसलिए कमजोर हो जाती है, नहीं आते इस्लामी भाई। तो इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। शैतान का वसवसा है। अब हम यहाँ ज़ाहिर बुलाते हैं तो अवार्ड तकसीम करने के तो नहीं बुलाते इनको, हम आपको अवार्ड देंगे कि आप में देखो किसके कारनामे ज्यादा है फनकारी में। सीधी बात है, हम तो खौफे खुदा दिलाते हैं। हाँ, मैंने जो भी कहा, अगर आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसकी शरीयत से हटकर का है तो आप मेरी इस्लाह कर दें। तो मैं तो आपको अपना कलमा याद दिला रहा हूँ, और शैतान रोक रहा है आपको, खबरदार वहां गए तो मेरी दोस्ती तुमसे टूट जाएगी। तो यार शैतान से तो पीछा छुड़ाकर, हाथ छुड़ाकर आपको भाग के आना चाहिए यहाँ के, चलो यार हम भी आका के कदमों में गिरेंगे जाकर। आप बताइए कि मैंने कोई आपके दीन के खिलाफ बात की है, आपके इस्लाम के खिलाफ बात की है, तो आप मुझे बताएं।
میں تو آپ کے اسلام کی تعلیم آپ کو یاد دلا رہا ہوں. دعوت اسلامی تو ہم کو بھولا ہوا سبق دوہرا رہی ہے. تو اس میں یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور مجھے معلوم ہے ایک فنکار نے تو اسکرین پر بھی وہ بیان دیا تھا ایسا کہ میں تو نہیں آ سکتا, مجھے بولیں گے توبہ کرو اور یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا. اب ان پر بھی رحم آتا ہے, وہ 1.5 عمر کے تھے بیچارے. تو وہ یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم توبہ کا بولتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں, وہ تو قرآن فرما رہا ہے توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کرو. تو میں کو اپنی طرف سے کرتا ہوں, یا کوئی میرا نقصان ہو رہا ہے, کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو یا نیکیوں سے دور بھاگتا ہے, میری ذات کا کیا جاتا ہے؟ ارے آپ کی اپنی بھلائی ہے, مجھے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, میرا ثواب تو کھرا ہے انشاءاللہ. تو میں تو آپ کے اسلام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا, ان کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر مجھ سے کوئی یہ ناراض ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ یوں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو آپ کے خدا اور آپ کے مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بتاتے ہیں, کیا غلط کرتے ہیں؟ اسلام تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, پھر ہماری باتوں کو کیوں مطلب آپ وہ اس سے دور ہٹتے ہیں؟ اور زبردستی تو نہیں کرتا نا کوئی زبردستی نہیں ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ماں بچے کو بولتی ہے یہ کھا وہ مت کھا, ادھر جا ادھر مت جا, تو بچہ دور بھاگتا ہے کہ ماں روکے گی. حالانکہ ماں روکتی ہے بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے, بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے, لیکن بچہ نادان ہوتا ہے, دور بھاگتا ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے آدمی اگر اس طرح بھاگیں گے تو یار یہ پھر کیا مطلب, اس کو کیا لقب دیں گے؟ تو ایسا نہ سوچے, آپ آتے رہیں, آپ آتے رہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ آہستہ آہستہ توبہ کر لینا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ رب کا حکم یہی ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں. ارے میں کہوں گا کہ آہستہ آہستہ توبہ کرنا تو مجھے گارنٹی دینی پڑے گی کہ آپ اتنے عرصے تک زندہ رہیں گے, اس لیے آہستہ آہستہ توبہ کرنا. جیسے کہ ایک نیک بندے نے یہ تمنا کی کہ مجھے شیطان نظر آئے, تو اس کو منع کیا گیا نہیں مجھے بڑی تمنا ہے مجھے شیطان نظر آئے. تو اس نے شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا, تو شیطان سے اس نے بات چیت کی. تو شیطان نے کہا کہ تم کیوں اب اس جوانی تھا, وہ جوان تھا, اتنی جوانی میں تم نے کوئی مزہ نہیں اٹھایا. جب دیکھو تسبیح پڑھ رہے ہو تو سجدے میں گرے پڑے ہو, تو نوافل میں لگے ہو, تو کبھی تلاوت کر رہے ہو. مطلب تمہاری عمر تو ابھی 80 سال باقی ہے, یا اس طرح کی کوئی اس نے بتائی کہ اتنے سال باقی ہے. تو اب شیطان نے اس کو یہ بات بتائی اور اس کے ذہن میں بیٹھ کے اچھا وہ اتنی لمبی عمر ہے میری, ہاں یار واقعی دنیا بھی مجھے ذرا دیکھنی چاہیے. اب وہ دنیا کی رنگینیوں میں تھوڑا وہ نکلا, اور اس نے بس وہ ظاہر ہے کہ جب وہ برے ماحول میں جائے گا تو بندہ برائی کرنے پہ مست ہو جاتا ہے اکثر, تو برائیوں میں پڑ گیا اور اس کی ایک دم سے موت آ گئی. تو جھوٹ, شیطان تو ہے ہی جھوٹا نا, تو ہمیں یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے بعد میں کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. ارے بھائی کل دیکھی کس نے ہے, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. کل تو بڑی بات ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اللہ کرے کہ ہم بس اپنے رب کے حضور حقیقی معنوں میں سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکا لیں, اور وہ جیسا فرماتا ہے ویسا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے, اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو, پھر وہ سر رکھ کر سو جائے, پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے, یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس
یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں، یا سو رہا تھا پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی توبہ نہیں بھی کرتا تو ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی آپ کو دھمکی تو دینی نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے دکھاؤ توبہ نہیں کرو گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گن پوائنٹ پر توبہ نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب بات پر بات نکلے گی توبہ کا تو کوئی نئی بات تو نہیں، ہم تو کہتے رہتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی توبہ کرتے رہتے ہیں، سبھی کو توبہ کا کہتے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسہ کہ ہم کو توبہ کروائیں گے۔ توبہ تو اچھا ہے نا، کرنی ہی چاہیے، آتے رہیں۔ میں مطلب اگر اللہ نہ کرے کوئی توبہ نہیں بھی کرتا اپنے گناہوں سے، تب بھی میری دعوت ہے کہ آپ آتے رہیں انشاءاللہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی، انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، آنا نہ چھوڑیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت یہاں کر نیکیاں ہوتی ہیں ان سے بھی رہ جائیں گے۔ بات توبہ کی چل رہی ہے، مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کے بیان میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایک شخص توبہ نہیں کرتا، کیوں؟ کہ وہ لگتا ہے کہ میں گناہ تو چھوڑ نہیں سکوں گا، مجھ سے تو گناہ چھوٹے گا نہیں، تو میں جب گناہ چھوٹے گا نہیں مجھ سے تو میں توبہ کیسے کروں، تو میں دوبارہ گناہ میں پڑ جاؤں گا تو توبہ میری ٹوٹ جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے مدنی پھول دے رہے ہیں کہ نادان، تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ تو توبہ کے بعد دوسرے گناہ تک زندہ رہ سکے گا؟ ماشاءاللہ، کیسے پتا چلا کہ تو توبہ کے بعد اس سے گناہ تک زندہ رہ سکے گا؟ کیا پتا کہ تجھے دوسرے گناہ کرنے تک کی مہلت یا نوبت ہی نہ آئے اور اس سے پہلے تیری روح قبض ہو جائے، تو توبہ کر لے تاکہ تیرا خاتمہ توبہ پر ہو۔ سچی توبہ کے پہلے اصول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر ایک اور وسوسہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے نقل کیا کہ میں پڑ گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے سچی توبہ کی اور توبہ کے تقاضے پورے کیے تو اس کا کم از کم تجھے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اب تک کے تیرے جتنے گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور آگے گناہ کی مہلت ملے گی یہ کب کس کو پتا ہے؟ لہذا توبہ کرنے میں ہرگز ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو اور ندامت ہو۔ یہ توبہ کے ایک اہم ترین ارکان ہیں کہ اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی، کہ ندامت ہو، گلٹی فیل کرے، افسوس ہو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اس کو سچی توبہ کے لیے بہت اہم ترین امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ تو الحمدللہ امیل سنت کے مدنی مذاکرے کی برکت یہ بھی ہے کہ اس میں واقعی بار بار توبہ کی دعوت دی جاتی ہے، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی توبہ کی دعوت ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح ایک اجتماعی طور پر ایک انداز سے توبہ کروائی جاتی ہے، اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔